محترم مفتی سعیدی صاحب، حضرت خواجہ کا تعلق تیموری دور سے ہے جی، اور ہمارے مغل بادشاہ ان کے آباء و اجداد بھی آپ کے خادم رہے۔ مغلوں کو تو بے حد محبت تھی اس خاندان سے، انہوں نے آپ کی اولاد پاک کو اپنی شہزادیاں نکاح میں دیں۔ تو اس بہت ہی اہم سماجی مرتبے سے اور اس عزت و وقار سے جو من عند اللہ آپ کو نصیب ہوا تھا اور عوام میں آپ کی مقبولیت تھی، آپ نے اصلاحی کوششوں اور سماجی انقلاب کے لیے کیا اقدامات فرمائے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے صوفیاء کرام کے نہایت ہی خوبصورت پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے، صوفیاء کرام کے اگر ہم ایک اعتبار سے تقسیم کریں تو کچھ صوفیاء کرام ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے نہایت فقر میں، فاقہ کشی میں زندگی گزاری، اور ان کے گرد و پیش میں جو عقیدت مند، ارادت مند جمع ہوتے تھے، وہ بھی ظاہری اعتبار سے کوئی بہت زیادہ دولت مند نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرز رہا ہے، ایک اسلوب رہا ہے تصوف کے اندر صوفیاء کے ہاں، کہ وہ دنیا سے پرہیز کرتے تھے اور مال اور دولت سے بیزار رہتے تھے، اور یہی ان کے فقر کا تقاضا بھی فقر اختیاری، فقر اختیاری کا۔ لیکن دوسرے طرف سے ہمیں صوفیاء کرام کی صف میں کھڑے ہوئے بڑے بڑے نام ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے باطن کی دولت کے ساتھ ساتھ ظاہر کی دولت سے نوازا۔ بے شک ظاہری دولت بھی ان کے قدموں میں تھی، اور وہ پھر بادشاہ نہیں تو بادشاہ گر ہوتے، سبحان اللہ، سبحان وہ پھر بادشاہ ان کے قدموں میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہاں سے فیضان بھی لیتے، خیرات بھی لیتے، اور وہ بادشاہوں کی اصلاح بھی فرماتے۔ اور حتیٰ کہ کئی مواقع ایسے ہیں اور کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں کہیں کسی بادشاہ یا کسی علاقے کے والی اور حاکم کی اس کی راہ بدلنے لگتی تھی تو اس کی اپنے وہ طاقت کے ساتھ اور اپنے روب کے ساتھ اس کی لگام بھی کھینچ لیتے تھے اور اس کا قبلہ بھی درست کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو شخصیت تھی وہ جہاں ظاہری اور باطنی علم کے اعتبار سے جامع تھے، وہاں ایک انقلابی شخصیت تھی۔ آپ نے ایک بھرپور سماجی کردار ادا کیا، ایک بھرپور سیاسی کردار ادا کیا، ایک بھرپور معاشرتی کردار ادا کیا، اور آپ نے جو ذکر فرمایا کہ چونکہ آپ کا زیادہ تر وقت سمرقند میں گزرا، پھر آپ خراسان بھی تشریف لے گئے، پھر ہرات میں بھی آپ کا بہت وقت گزرا، تو وہاں کے جو حاکم اور بادشاہ ہوتے تھے، کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کی خود براہ راست اپنی رسائی حضرت خواجہ صاحب تک نہیں ہو پاتی، وہ پھر آپ کے کئی عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو وسیلہ بنا کر آپ تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ جبکہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اپنے ایک عام سے مزدور اور کسان کو بھی میسر ہوتے تھے۔ کیا استغنا ہے! یعنی یہ کہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ انہیں کوئی مل نہیں سکتا تھا، ملنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا وہ پھر تو تیموری خاندان کے اوپر آپ کے بے شمار احسان ہیں، بے شمار۔ حضور بابر ہمارا جو مغلیہ سلطنت کا بانی ہے، یہ بیمار پڑ گیا، تو اس نے منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے صحت عطا فرمائیں تو میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی فلاں کتاب کا ترکی ترجمہ کروں گا، اور ایسا کیا، صحت ہو گئی، اور اس سے جو ہے نا ان کے پھر آگے فیوضات بھی پھر عام ہوئے۔ تو تیموری خاندان کے اوپر جو آپ کے گہرے اثرات ہیں، اس سے آپ نے نفاذ اسلام کی کوششوں کے اندر جتنا کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آپ نے جو ایک اشارہ فرمایا کہ کئی بادشاہوں اور یا کئی بادشاہوں کی اولادوں کے مابین انہوں نے صلح کروائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مراحل آتے تھے کہ جب کسی بادشاہ کا، حاکم کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی اولادوں کے اندر پھر وہ انتشار پیدا ہوتا تھا۔ مثلا شاہ رخ جو ہرات کے اندر تھے، ان کے پوتے ابو القاسم بابر، ان کے درمیان اور سلطان ابو سعید کے درمیان جو ایک کشیدگی انتہا پہ چلی گئی تھی، اور حضرت خواجہ صاحب چونکہ پسند فرماتے تھے اس کے عمل اور کردار کی وجہ سے سلطان ابو سعید کو، اور آپ چاہتے تھے کہ بھی وہ اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے اس خطے کے اندر اپنا کردار ادا کرے، تو آپ نے ان کے درمیان بھی صلح کروائی۔ اور اسی طرح ابو سعید کے ساتھ ساتھ پھر احمد میر زابن ابو سعید، تو ان کے دور میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے۔ بابر کے دادا
اور بابر کے والد کے جو چپکلشیں ہوتی تھیں ادھر ادھر کے عمراء سے، ان میں بھی آپ ثالثی تو فرماتے یعنی تھے۔ آپ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو وقت شاہان وقت تھے، جو بادشاہان وقت تھے، گویا آپ ان کی نگرانی فرما رہے سبحان تھے، اللہ، آپ سبحان ان کی خبرگیری فرما رہے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے، اور جہاں کہیں ضرورت پیش آتی ان کو اخلاقی اور روحانی معاشرتی سپورٹ دے کر ان کو مستحکم کرتے تھے، اور شریعت مطہرہ کی پاسداری اور نفاذ کی خدمت پھر اس کے بدلے میں ان سے لیتے تھے۔ سبحان۔ اور آخری اس ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ چونکہ آپ نے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے اکابرین سے، صوفیاء سے ملاقاتیں فرمائیں، بادشاہوں پر آپ کے اثرات ہوئے، اس کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی کہ جو مال اور دولت آپ کے آباء و اجداد سے، رزق حلال سے آپ کے پاس چلا آ رہا تھا، آپ نے اس کا کتنا مثبت اور بہتر استعمال فرمایا کہ دین کی اشاعت کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے سبحان اللہ۔ آپ نے کوئی ایک لمحہ بھی ترک نہیں فرمایا، بلکہ اسے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت میں استعمال فرمایا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس معاشرتی اعتبار سے کوئی مقام ہے، ان ساری چیزوں کی ڈائریکشن یہ رکھیں کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ پہنچے۔ کیا بات ہے، یہ اس کا معراج ہے، نقطہ سبحان کمال اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔